جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات ہو رہی ہے پاکستان کے انتخابی حلقوں کی۔ پنجاب کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی کل بھی، اور آج بھی ہم ذکر کریں گے، کچھ کراچی کا بھی ذکر کریں گے، دیکھیں گے وہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں کس طرح سے میدان میں ہیں اور کیا واقعی وہ لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہیں، کیونکہ کراچی کی جو ترقی کا جب ذکر ہوتا ہے تو بہت ساری خرابیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے یہ شہر پاکستان کے لیے، پورے پاکستان کے لیے صرف ایک شہر، انتہائی پڑھا لکھا شہر ہے، لیکن جب شہر کے باسیوں کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، کھلے گٹروں کے ڈھکن ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، آئے روز کوئی نہ کوئی انسانی زندگی جو ہے اس چیز کا شکار ہو جاتی ہے، لوگ گٹروں میں جا گرتے ہیں، بارش ہو جائے پوری شہر کی کارکردگی کا پول کھول جاتا ہے۔ اور کچھ ہم ذکر کریں گے مینیفیسٹو کا بھی، سیاسی جماعتوں کے جو منشور ہیں وہ کس حد تک قابل عمل ہیں، کیونکہ بات تو وہ ہونی چاہیے نا جس پہ آپ عمل کر سکیں۔ کسی نے کہا کہ 300 آپ کو بجلی کے یونٹ فری دے دیں گے، کسی نے کہا کہ جی 200 دے دیں گے، اتنی ہم آپ کو پیٹرول فری کر دیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل میں ہے، نئی حکومتیں آ کے پھر آئی ایم ایف سے قرض لینا ہے، تو کیسے یہ چیزیں قابل عمل ہوں گی؟ اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔ پہلے ہمیں عظمیٰ نے بھی جوائن کیا، عظمیٰ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری اینکر پرسن ہے، اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے، باقی رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمیٰ کی خوبی یہ ہے کہ عظمیٰ جو میں اور ملک پروگرام کرتے ہیں نا، یہ اس کی ہوسٹ ہیں۔ اچھا زبردست، میں نے دیکھا ان دونوں کو برداشت کرتی ہیں۔ اچھا یہ خوبی ہے سب سے۔ اور ہم سے نہ پوچھیے گا اچھا کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بڑی بات ہے کہ عظمیٰ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اچھا زبردست زبردست۔ فیصل شکیل ہے ہمارے ساتھ، کراچی سے موجود ہیں، اور کل بھی بڑی ڈیٹیل سے فیصل نے ہمیں کراچی کے حلقوں کے بارے میں بتایا کہ وہاں کس طرح سے سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں اور کون سا ووٹر ٹکر کا مقابلہ ہوگا، کس طرح سے سیاسی جماعتیں، کون سا مینیفیسٹو جو ہے وہ قابل عمل ہے کراچی جیسے شہر کے لیے۔ جی فیصل، ذرا منشور پہ آ جاتے ہیں، سب بڑے بڑے منشور دے رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے یہ چیزیں قابل عمل ہیں؟ پیپلز پارٹی کی بات کریں، ایم کیو ایم کی بات کریں، یہ تو کب سے اقتدار میں ہے، کیسے چیزوں کو بہتر کریں گے؟ جی یہ وہی وعدے ہیں، وہی نعرے ہیں جو کہ ماضی میں بھی دیے گئے اور اس دفعہ بھی دیے گئے، اور ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، 2 گھنٹے تک مزید آپ سنیں ان کی تقریریں اور یہی تمام وعدے۔ لیکن بدقسمتی ہے کراچی والوں کی کہ ان سے وعدے جو کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ متحدہ ہو یا تحریک انصاف ہو۔ یہ تمام جماعتیں ماضی میں یہاں سے جیتتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے ماضی میں بھی اپنے مینیفیسٹو میں بہت ساری چیزیں کی تھی جس میں سے شاید ہی ایک آدھ پوری کی ہو۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ کراچی میں نہ نوکریاں ہیں، یہاں پر جو کراچی کے نوجوان ہیں وہ جو ہے صرف اور صرف بائک رائڈر ہے، بائکیں چلا لیں گے، فوڈ پانڈا چلا لیں گے، اور سرکاری نوکریاں یہاں پر تو بالکل ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کرپشن عروج پر ہے، تمام ادارے دیکھ لیں، سڑکیں دیکھ لیں، بنیادی سہولیات دیکھ لیں، یہاں کے اسپتال دیکھ لیں، یہاں تفریحی مقامات دیکھ لیں، پارکس دیکھ لیں، تو کراچی کا تو کسی نے نہیں سنا۔ ابھی جو ہے وہ کراچی والوں کو سنہری خواب دکھائے جا رہے ہیں تمام جماعتوں کی جانب سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، مسلم لیگ نون ہو، لیکن جب یہاں سے جیت جاتے ہیں تو پلٹ کر جو ہے وہ اپنے حلقوں میں نہیں دیکھتے۔ اس دفعہ تمام سیاسی جماعتوں نے بھی ماضی کی طرح اپنے منشور لائے ہیں، اور ان منشوروں میں بھی وہی وعدے کیے گئے ہیں۔ کوئی 300 یونٹ فری دے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ تمام اختیارات اپنے ہی پاس رکھیں گے اور جو مقامی حکومتیں ہیں انہیں طاقتور بنائیں گے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ فیصل یہ بتائیے گا کہ اس سلیکشن میں کراچی میں پھر ایک نیا فنومینا سامنے آیا ہے، اور بانی ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے انتخابات میں۔ پہلے تو ذرا یہ سمجھائیے کہ ان کے کاغذات کیسے جمع ہو گئے، پھر یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ ان کی پریزنس سے جو یہ ایم کیو ایم ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ کر لیجئے گا، ایک صرف اسی کے ساتھ بتا دیجئے گا کہ جب یہ دونوں جو ایم کیو ایمز ہیں ان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا تو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو کیا بینیفٹ مل سکتا ہے، یہ اس کے ساتھ ہی آپ بتا دیں۔ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بات پوچھی ہے آپ نے، اور یہی سب لوگوں کو، کراچی میں رہنے والوں کو جو ہے وہ یہی چیز ہے۔ ماضی میں جو ایم کیو ایم لندن ہے اس کو جو ہے وہ نہیں موقع ملا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو ہے وہ فارم جمع کرائے گئے، اور وہ فارم جمع ہوئے، اور پھر جو ایم کیو ایم لندن کی ویب سائٹ پر رابطہ کیا گیا، اور رابطہ کرنے کے بعد
جو آزاد امیدوار تھے ان کی جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن نے حمایت کی, اور حمایت کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ ایک جو ہے وہ ایک اہم چیز یہ آئی ہے کہ ان لوگوں کو تقریباً ایک جیسے جو ہے تالا چابی کے جو ہے وہ ملا ہے انتخابی نشان, اور اس کے علاوہ جو اے ملا ہے, اے یعنی الطاف, تو اس طرح کا جو ہے وہ ایک انتخابی نشان ملا ہے. اور یہ جب سے آیا ہے, یہ 2 روز ہوئے جب سے انتخابی نشان الاٹ ہوئے, اس کے بعد سے اور اعلان جب کیا گیا ایم کیو ایم لندن کی جانب سے کہ یہ ان لوگوں کو ووٹ دیجئے, یہ آزاد امیدوار ہمارے حمایت یافتہ ہیں, اس کے بعد جو ایم کیو ایم پاکستان ہے ان کی صفوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے. اچھا. اور میں بتاؤں کہ کچھ جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں وہ غائب بھی ہوئے ہیں, اٹھ بھی گئے ہیں, لیکن اب جو کچھ ووٹر جو کہ بانی ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے جو ان سے ابھی بھی جو ہے وہ محبت کرتا ہے, ان کے ساتھ ہے, تو وہ جو ہے اثر انداز ہوگا. جہاں تک نوشاد صاحب نے بات کی کہ اس کا فائدہ یقیناً جماعت اسلامی کو ہوگا, جو کہ ہے جماعت اسلامی اس وقت, اور پیپلز پارٹی نے بھی ایک جو ہے وہ کراچی میں ایک اور جو ہے وہ نیا انداز اپنایا ہے کہ کراچی کے کچھ لوگ جو کہ پہلے ایم کیو ایم سے وابستہ تھے اور یہاں سے جیتے تھے انہیں لے کے آئے, کیونکہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں انہیں نظر انداز کیا تھا, انہیں جو ہے وہ نہیں لائے تھے اپنی صفوں میں. تو کراچی کی سطح پر انہوں نے قیادت جو ہے وہ نبھائی, اور اس میں ایم کیو ایم, اس میں جو ڈاکٹر عاصم ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کریں تو فیصل یہ بتائیے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہاں الیکشن کمیشن کے معاملات بھی تھے, ایسا تو نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی نے یہ ایم کیو ایم کا زور توڑنے کے لیے ان آزاد اراکین کو انڈکٹ کروایا, ان کے بارے میں یہ ایج ان کو خاص طور پر مل گیا ہے, کیونکہ یہ دیکھنے کی بات ہے نا کسی ایک کو نہیں ملا, 4 سے 5 امیدوار ہیں جن کو اے مل گیا ہے اور باقیوں کے بھی نشان ایک جیسے, تو یہ نشان لاٹمنٹ یہ سارا کچھ, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کسی مطلب پراپر پلان کے تحت ہوا ہے یا یہ کوئنسیڈنس ہے؟ دیکھیں یہی لگ رہا ہے اس وقت, تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح سے کیا گیا, اس لیے کہ ماضی میں ایم کیو ایم لندن نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا تھا جس کا اثر پڑا تھا. اس دفعہ انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا, اس دفعہ انہوں نے آزاد امیدواروں کی حمایت کی ہے, اور اس کے بارے میں کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کے ذریعے کچھ مالی فوائد پہنچے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے ایم کیو ایم لندن کو. تو یہ ایک چیز آپ نے جو نشاندہی کی اس بارے میں یہاں پر یہی اطلاعات گردش. ٹھیک ہے فیصل ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ چونکہ سسٹم کے اوپر خاصی وہ کرتے ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں نا پی ٹی آئی کو تو وہ پورا باورچی خانہ پکڑا دیا, کسی کو چمٹا کسی کو کچھ, ان کو ایک مخصوص نشان دیے گئے, تو کئی ریاست میں نرمی آ گئی ہے ایم کیو ایم لندن کے لیے. دیکھیں ساری جو چیز ہوتی ہے وہ ہم لوگ جو میڈیا کا کام ہے, یہ معاشرے جو ہوتے ہیں سیکھتے ہیں, لرن کرتے ہیں. میرا آرگومنٹ یہاں پہ بھی ثابت ہو گیا جب انہوں نے کہا نا الطاف حسین کی بات کی, تو آپ کے نظام نے آپ کی عدالتوں نے, نہیں لے سکتے, چلو میں آپ کی عدالتوں نے آپ کی عدالتوں نے بڑی پہلے لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نام نہیں لے سکتے, جس کا میں نے نام لے لیا. ثابت یہ ہوا کہ جب تک آپ کسی کو ووٹ سے پولیٹیکلی نہیں قتل کریں گے, جان سے نہیں ماریں گے, آپ کسی کو نہیں مار سکتے. پھر مجھے بھٹو یاد آ گیا, اس کو بھی آپ کے اداروں اور آپ کی عدالت نے مارا. پھر مجھے اپنا نواز شریف یاد آ گیا, ناہلی اس کی یاد آ گئی, اب مجھے عمران خان یاد آ رہا ہے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کراچی کے اس ایکسپیرینس سے ایک چیز ثابت ہوگی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے تو اس کو ووٹ سے حکومتیں بناؤ اور ووٹ سے حکومتوں کو ختم کرو. یہ لیسن ہے. باقی کراچی کے یہاں پہ میں کچھ ایڈ اپ کروں گی کہ جو طاقت کا استعمال ہے, ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ بھئی الیکشنز امپورٹنٹ نہیں ہے, یہاں پر تو ووٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر کے کوئی بھی آ جاتا ہے, ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ ایک کردار ہمیشہ رہا ہے, طاقت کا کردار ہمیشہ, اسٹیبلشمنٹ کا کردار دنیا بھر میں رہا ہے, اور پاکستان میں یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. لیکن ہم سیاستدان کے کردار کو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس بھی پارٹی کو ایک ٹائم میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ کوئی بھی پارٹی, چاہے وہ نیب سے شروع ہو جائے, ولی خان کی پارٹی سے شروع ہو جائے, پیپلز پارٹی کی سیاست کو کسی ٹائم پہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی, پھر نون لیگ کی سیاست کو ختم کرنے کی ایک ٹائم پہ کوشش کی گئی, آج عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنی ایک
ریزسٹنس کے ذریعے اور ریزیلینس کے ذریعے وہ برقرار رہتے ہیں. تو یہ عوام کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ووٹ سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے نہ آپ سیاسی جماعت ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی لیڈر کو خبر بھی شیئر کر دیں. پاکستان سیاستدان کو اسٹرینتھن کریں گے اتنا جو ہے وہ ہمارے ووٹ کی اہمیت. یہ پھر ہم سب کا ہی کام ہے کہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں, کسی اور کو ضرورت نہ پڑے. آپ سے ایک خبر شیئر کریں گے. نظر ثانی درخواست دائر کی ہے, 53 صفحات پر مشتمل ہے. پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں جو بلے کا نشان ان سے چھینا گیا تھا کہ واپس یہ نشان دیا جائے, الیکشن سے 2 دن پہلے نظر ثانی کی یہ درخواست جو ہے سپریم کورٹ میں گئی ہے. حامد خان اس میں ہوں گے, قاضی انور ہوں گے, بیرسٹر گوہر وکیل ہوں گے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا علی ظفر بھی اس کیس میں موجود ہوں گے. 4 بھاری بھرکم وکلاء ہیں. تو نظر ثانی کی اپیل, ظاہری بات ہے جب یہ جاتا ہے کیس تو عدالت کچھ نظر ثانی بھی کرتی, کیونکہ اس فیصلے کے بعد بڑی تنقید ہوئی ہے. بن گیا نا, یا تو پھر الیکشن اب آپ وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن نظر ثانی صرف فیصلے ریویو میں تو جانا تھا نا. الیکشن ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں. الیکشن تو اپنی جگہ ہو جائے گا, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے جو آزاد ارکان جا رہے ہیں اسمبلی, اگر اس وقت تک وہ بحال ہو جاتا ہے تو وہ جو ایک کنفیوژن پیدا ہوئی ہوئی ہے کہ آزاد, دیکھیں نا, ایک تو آزاد وہ ہے جو اپنی ول پہ وش پہ کر لے گا, لیکن ایک آزاد وہ ہے جو یہ چاہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہوں, کیا وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ پارلیمانی لیکن اس کی ایک صورت سر یہ بھی بنتی ہے نا, آپ یہ بھی ایک پوائنٹ اس میں رکھیں, اگر یہ ریویو کا فیصلہ اگر بعد میں بھی آتا ہے, بینچ بنے گا, ظاہری بات ہے دیر سے بھی آ سکتا ہے, کیونکہ اگر بلے کا نشان واپس مل گیا تو پی ٹی آئی جماعت ہے اور ان کے لوگوں کے پاس بلے کا نشان ہے, تو وہ جو آزاد امیدواروں والی گیم تھی نا, تو وہ تھوڑا سا یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ تو ابھی وہاں طے ہوگا, اور اسپیکر کا بڑا رول ہوتا ہے. یہ جو اسمبلی رولنگز ہیں, جو اسمبلی کا جو جس کو کہتے ہیں نا آپ کا جو کاروبار اسمبلی ہے, اس کے اندر اسپیکر کے پاس بہت زیادہ رائٹ ہے. اب ان اختیارات کے ساتھ یہ طے کرنا کہ جو وہاں سے فیصلہ آئے گا کیا وہ ان آزاد کو, کیونکہ یہ بغیر انتخابی نشان کے لڑکے جا رہے ہیں, انہیں پارٹی ملے گی, وہ الاؤ کرے گا, کیونکہ نون لیگ کے جو سینیٹرز تھے وہ نون لیگ کے معاملات بہتر ہونے کے باوجود وہ آج تک آزاد ہی ہیں, ان کو واپس اس کی تشریح ہونی ہے, کیونکہ اس کی تشریح ہاں یہ ہوگی. الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ سلمان اکرم, اس پہ گئے ہیں کورٹ میں. میں انتہائی میٹھے اور نرم لہجے میں نام مطلب بتانا تھا, سوال کرنے کے بعد میں نے نام کا مطلب بتا دیں. آپ کو لگتا ہے جو ہماری عدالتوں کا ٹریک ریکارڈ ہے, جس طرح وہ اننے وا انصاف کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے, تو اس پٹیشن کا کوئی جواب نکل آئے گا؟ ابھی ہم بیٹھے تھے نا, آف ایئر بیٹھے تھے, پیچھے چائے پی رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے, تو وہاں رانا نے مجھ سے ایک بڑا کمال جملہ کہا, کہنے لگے جب تک میں آپ سے ملا نہیں تھا میں آپ کو عورت سمجھتا رہا ہوں. میں کہا رانا میں تینوں مرد سمجھتا رہا, ٹھیک ہے, اور ہم دونوں غلط فہمی کا شکار تھے. نام کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں, ذرا موڈ خوشگوار ہو جائے گا. میں ملتان کے دور میں جی کچھ 80s میں لکھنا شروع کیا نا, تو میری تصویر نہیں چھپتی تھی اخبار میں, صرف نام آتا تھا, جو بھی تحریر آتی تھی. پنڈی کے کوئی صاحب تھے, انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی خاتون ہے, انہوں نے مجھے ایک لیٹر لکھا, کیا ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ اچھا, مجھے بھی نہیں پتا چلا, کوئی مذکر مؤنث تو اس میں تھا نہیں. میں نے کہا ہو سکتی ہے. اب یہ سلسلہ چل پڑا, ان کے خط آنے شروع ہو گئے, 1 2 3 کچھ خطوط. اچھا وہ لکھتے کیا تھے, ایک لائن کا, آپ کی فلاں تحریر بہت اچھی ہے. اب اس میں مذکر مؤنث نہیں ہے, کچھ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا, آپ کی فلاں تحریر اچھی, میں نے بھی لکھ دینا شکریہ. کچھ مجھے جواب دینے میں تاخیر ہوئی ان کے خطوط کا, تو ان کا ایک خط مجھے آیا جس کو پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ کتنا خوفناک ہو چکا ہے. انہوں نے لکھا تم نخرے بہت کرتی ہو. اچھا کرتی ہو سن کے نا میں نے کہا یار یہ تو کام خراب ہے. تو رمضان کے دن تھے, ہم لڑکے نا شیو بڑھا لیتے تھے, اور 27ویں کی رات عید پہ ہم نے شیو کرنی ہوتی تھی. اسی حالت میں کافی میری داڑھی پڑی ہوئی تھی. میں نے گیا, میں نے ایک تصویر بنوائی, بغیر کچھ لکھے میں نے وہ تصویر کے پیچھے اپنا نام لکھا, انہیں بھیج دیا. ان کا جواب آیا جی ارجنٹ میل سے, اور لائن نہیں مجھے بھولے گی قیامت تک. انہوں نے لکھا صوفی طرح ککھ نہ رہے, میں تے ماں نو بھی راضی کر لیا سی. اچھا جی, آپ نے وہ جو مرد اور عورت کی مطلب پھر نہیں بتایا, نہیں وہ ادھر ہی آ رہا ہوں, وہ جو آپ نے مرد اور عورت کی انتہائی پرانی جھگت ماری تھی, جو میں تیسری جماعت میں بھی سن چکا ہوں, میں نے جو سوال کیا تھا میں اس کا جواب چاہ رہا ہوں. رانا وہ تم 80 سال کی عمر میں بھی سنو گے, کیونکہ تم پہ جچتی ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ جگ تک جچتی ہے. اب سوال کیا تھا ہمارا؟ اچھا سوال ہی بھول گئے. سوال بھول گئے. دوبارہ سوال, نام کا مطلب نام کا مطلب نہیں بتایا. نام کا مطلب
تازہ پھول. اچھا تازہ یہ بڑے نا اور تینوں دیکھ کے مایوسی ہوئی ہے. اور تینوں ویکھ کے تیرے اسار دا بھی پتہ چل گیا کتنا اسار ہے. میں حیران یار اسی پھر شروع ہونے لگے. سوال آئے نا, سوال میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو ہماری عدالتوں کا ٹریک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو اب یہ پٹیشن میں چلے گئے, ریویو پٹیشن میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی سنوائی ہو سکے؟ ریویو پٹیشن میں یہ کیوں گئے ہیں آپ کو پتہ ہے اس موقع پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر وہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں وہ اپنا ایک گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے الیکشن کے بعد اب ایک اجلاس انہوں نے قرارداد منظور کر لیا وہاں. وہ یہ کہیں گے کہ آگے 2000 اراکین کو بلا کے, الیکشن کمیشن میں جب کوئی جماعت رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس کے 2000 اراکین ہونا ضروری ہے, ان کے شناختی کارڈ نمبر بھی لکھے جاتے ہیں. انہوں نے قرارداد ایک منظور کر لی ہے کہ اجلاس اسلام آباد میں کر لیا. اب وہ جا رہے ہیں الیکشن کے بعد اس جماعت کا اجلاس کرنے, جس کے لیے وہ کہیں گے ہم پی ٹی آئی ہیں, ہمیں بلے کا نشان دیا جائے. تو وہ انٹرا پارٹی ایک الیکشن ٹائپ کرنے جا رہے ہیں. یہاں خبر مل گئی, اسی لیے آج سے 2 ہفتہ پہلے انہوں نے ہفتہ پہلے یہ مہم چلائی کہ جی ہم انٹرا پارٹی الیکشن کر رہے ہیں, لیکن کینسل کر دیا. اچھا, اس الیکشن میں اگر اکبر ایس بابر کی جماعت کے لوگ اس طرح سے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی وہی شمار ہوگی. ان کو اپنے ساتھ پارلیمنٹیرین یا حقیقی یا جو بھی لگانا پڑے گا, بلہ نہیں ملے گا. ریویو میں اگر یہ جا رہے ہیں تو ریویو میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا, ریویو کے فیصلے برقرار رہتے ہیں. لیکن جیسے ابھی نوشاد صاحب نے کہا, یہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ فوری طور پہ الیکشن کے بعد اس ریویو پٹیشن کے ذریعے کا اگر فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو کم از کم جو آزاد اراکین ہیں ان کو یہ تو کہہ سکیں گے جی یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اب ہمارے پاس بلہ بھی ہے. جب بلہ نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ پی ٹی آئی موجود ہے, پی ٹی آئی بھی موجود نہیں ہے. جب انتخابی نشان نہیں تو پھر پارٹی بھی نہیں ہے. بالکل. چلیں سر, مینیفیسٹو پہ بڑا ایفیکٹ ہوا ہے. بہت چھوٹا سا کمنٹ, چھوٹا سا پولیٹیکل ہے, یہ نشان کیوں اہم ہے؟ پارٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ آگے آنے صدر کے انتخاب, آپ پی ٹی آئی نہیں ہے. میں مارچ میں سینٹ الیکشن ہے, میں اس کا نام لے رہا ہوں, عمران خان ایگزسٹ نہیں کرے گا. پھر سینٹ کے الیکشن, اور سب سے بڑی بات ضمنی الیکشن, مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. میں وہی وہ تو پہلے ہو گیا نا, میں اگلا بتا رہا ہوں. تو پریکٹیکلی نشان نہ ہونے کا مطلب پارٹی آپ کی ختم ہو چکی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ریاست یہ طے کر چکی ہے کہ پی ٹی آئی ایک کالعدم جماعت ہے, اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں انہیں کوئی حق نہیں ہے آئین کے تحت اپنے جمہوری اختیارات کو استعمال کرنے کا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹی کو چونکہ ہم نے بالکل بند کرنا ہے تو اس کو عدالتوں کے ذریعے بھی کوئی رستہ نہیں دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی اس جماعت کا پولیٹیکلی پروسیس میں کہیں نظر نہیں آ رہی. میں آسان زبان میں یہ کہہ سکتا ہوں, اگر اکبر ایس بابر کو نہ دی گئی تو پھر ہو سکتا ہے نہیں, اکبر ایس بابر کو کچھ بھی پاسبل. ذرا مینیفیسٹو پہ ہم آ جاتے ہیں. آپ نے پڑھے عظما مینیفیسٹو, دیکھے آپ نے, آپ کو کس کا اچھا لگا, بہترین لگا آپ کو؟ مینیفیسٹو میں مجھے ہمیشہ تھوڑی سی شکایت بھی رہی ہے, لیکن کچھ جو ہے وہ مجھے بہتر لگا کہ چلیں کہیں پر کچھ نہ کچھ ماضی سے سبق سیکھا ہے. جو خاص طور پر نون لیگ کا سب سے پہلے میں کہوں گی کہ جو نیب کے خاتمے کی بات کی ہے, اور دوسرا یہ کہ 62-63 جس نے پچھلے میرا خیال ہے 5-7 سال سے تو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے پاکستان کی سیاست کو. تو باقی تو یہ چلتے ہی رہتے ہیں, جو یہ خواب دکھاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, اصل حالت میں بحال کر دیں تو سب کی موجیں ہو جائیں گی. تو یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کم از کم ماضی سے سبق سیکھا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں تو پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ غریبوں کو فوکس کیا ہے, آپ نے کارڈز دینے پر فوکس کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور میری شکایت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ یا تو ایلیٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے یا پور کلاس کو. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک کلاس سسٹم موجود ہے, یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ہے مڈل کلاس بہت بڑی ہے. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جہاں پر مڈل کلاس بڑی ہوتی ہے وہاں پر اتنی ہی زیادہ وہ ترقی کرتے ہیں ممالک, لیکن ہمارے ہاں یہ الٹا ہے کیونکہ مڈل کلاس کو ہی سب سے زیادہ دبایا جاتا ہے. آپ ان منشوروں میں کہیں پر بھی دیکھ لیں کہ مڈل کلاس کو کہیں جو میڈیا کر ہیں, بالکل مڈل کلاس نہیں, ہم میڈیا والے نہیں, ہم میڈیا کر ہیں نا, جو ورکنگ کلاس ہے, آسان زبان میں سمجھا دیں, انگلش ذرا کمزور ہے, ورکنگ کلاس کہتے ہیں نا, جو سمجھا کرتا ہے, تو اس کو کہیں پر بھی کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس کو کنسیڈر نہیں, لیکن وہ جو چلیں آپ نے دے دیا, لیکن 300 یونٹ بجلی فری کی جو بات ہے یہ کیسے دیں گے, یہ کیسے کوئی آپ کو لگ رہا ہے پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں؟ پاسبل نہیں ہے, یہ تو سیاسی نعرے ہیں. اور جو پستہ ہی مڈل کلاس والا ہے, اصل بات جو نہ بیچارہ کچھ مانگ سکتا ہے, نہ اس کے پاس کچھ دینے کے لیے, مانگتا نہیں ہے, لوکھے صاحب وہ مانگتا نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے, کیونکہ اس کو پیس دیا جاتا ہے, اس قدر پیس دیا جاتا ہے, نہ اس کے پاس سکولز ہیں, نہ اس کے پاس جو ہے وہ ہاسپٹلز ہیں, کیونکہ جو
سرکاری اسکول ہیں, سرکاری ہسپتال ہیں, وہ آپ کے لیے بنے تو ہیں نام کے لیے, اس کی طرف ذرا یوٹیلائز کریں, اس کو ذرا محفوظ کریں. منشور تب آپ کو چاہیے ہوگا جب آپ پولیٹیکل پارٹی ہوگی. یہ بیسیکلی 3 جنرل سٹور ہیں, ایک ہے زرداری جنرل سٹور ہے, ایک ہے عمران جنرل سٹور ہے, ایک شریف جنرل سٹور ہے, اور ان کا کام ہوتا ہے لوکل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. جب ان سے محبت آتی ہے تو یہ حکومت بھی آ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, اگر آپ کی کیمپین ہے کہ پاکستان کا نواز دو, آپ کی پارٹی کا نام کیا ہے؟ ایک ملک ہے سعودی عرب, وہ ایک بندے کے نام پہ بنائی ہے پولیٹیکل پارٹی نواز کی ہے. تو سارا فوکس نواز کا, جو میں پاس سے شروع کر دوں, نواز کا منشور سب سے زیادہ سیاح ہے, کیونکہ پنجابیوں کو ایک عقل ہوتی ہے کہ پاور میں کون آ رہا ہے, تو اس نے سارا فوکس اپنے پہ, نواز دو, نواز کی پارٹی اور میں آ گیا ہوں. اور وہ جو رانا بار بار کہتا ہے کہ ساٹھی گل ہو گئی ہے, یہ آپ اس کو نیگیٹو سمجھتے ہیں. یہ پنجابیوں کے لیے پوزیٹیو بھی ہے, کچھ لوگوں کے لیے کہ یار چلو ہم اس بندے کے ساتھ چلیں جو پاور میں آ رہا ہے. یہ تو وہ ہے. آگے آتے ہیں پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کا وہ کمال ہے کہ اتنا وہ بات کر رہے ہیں نئی سوچ. نئی سوچ یہ ہے کہ 90 میں خود پھنسا ہوا ہے کہ صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد نواز شریف کو تنقید کرو. بالکل 90 کی دہائی میں چلا گیا. کوئی بات نہیں کر رہا آئی ٹی کی, کوئی بات نہیں کر رہا نوجوان مسئلے کی. ان کا سائیکولوجیکلی مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا میرج انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے. نہ تسی کڑیاں منڈیاں نو ڈیٹ کرنے دو, نہ دے ویاہ ہو رہے نے, نہ ان کو نوکری ہیں. ہر بندہ ڈپریس ہے کہ میری پھپھو جڑی لندن والی نے میری دھی دے رہے تھے, میں پاکستان تو نکل گیا. اور یار گیو دیم اے وے. اچھا تنقید یہ کر رہا ہے کہ سارے 70+ ہے, اپنا پتا 7 سال کا ہے, بس زرداری سے تو بیچارے سے چلا نہیں جا رہا. تو آپ کی منشور میں ہی کانفلکٹ ہے, نہ آپ نئی بات کر رہے ہیں. تو عمران خان بیچارے کا کیا ہے؟ عمران خان کی پارٹی نہیں ہے, میری رائے ہے, سمپلی ایک پرسنالٹی ہے, اور لوگ اس کی عشق میں گرفتار ہیں. نہ پارٹی ہے, نہ تنظیم سازی ہے, نہ کوئی پروگرام ہے. اللہ خیر صلی. لیکن پھر بھی وہ نہیں, لیکن صاحب آپ نے کہا نا جی نام پہ یہ پنجابی جنرل سٹور ہے, لیکن وہ ان کا جماعت اسلامی کا بھی نام پہ ہی ہے. جماعت اسلامی کا جو ہے پاکستان میں دیکھیں 70 میں جب پاکستان میں 4 سیٹیں ملی تھی جماعت اسلامی کو, اس وقت بی جے پی کا ذکر ہی نہیں تھا. انڈیا میں بھی 3 ملے تھی سیٹیں. آج وہ 2/3 میں بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں پچھلے سیکشن میں پھر ان کی 4 سیٹیں تھی. تو پاکستان کا جو ووٹر ہے نا, بڑا مذہبی, اللہ کا شکر ہے, بڑے اچھے مسلمان ہیں. یہ میری رائے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. پولیٹیکلی وہ مذہبی جماعت کے ساتھ وہ اس طرح سے ووٹ نہیں دیتے. رانا صاحب آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کس کا منشور اچھا سمجھ رہے ہیں, بہترین سمجھ رہے ہیں؟ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرانے شکاری نیا جال لے کے آتے ہیں ہر دفعہ. ایک ایسا ملک جس کے 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول نہیں جا پاتے. بالکل بالکل. کروڑوں لوگوں کے پاس مکمل چھت نہیں ہے. کروڑوں لوگوں کے پاس پراپر خوراک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر کو 20-30 گن مینوں والا ایک آدمی 7-8 کروڑ روپے کی پجیروں کے اندر, پریڈوں کے اندر بیٹھ کے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں غریب والوں, جھگیوں والوں, میں تمہارا رہنما ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو اس ملک کے کو خون چوستے ہیں. ایون فیلڈ بنا لو, وہ العزیزیہ بنا لو, الحدیبیہ بنا لو, ٹھیک ہے نا. میری بات ہونے دیں جی, میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا, مجھے بولنے دیں. نہیں بنی گالا, جب آپ کی باری آئے بول لیجئے گا نا, مجھے تو بات کرنے دیں نا. نہیں, جب آپ بولتے ہیں تو پھر آپ کو بڑا اعتراض ہوتا ہے. آپ مجھے ہیلپ کر رہے ہیں, سڑک پار کرا رہے ہیں. آگے چلیں. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو کہہ رہا ہے کہ مجھے نواز دو. ٹھیک ہے نا. اکیلا بندہ جو ہے, اس کی نہ کوئی جماعت, نہ کوئی منشور, نہ کوئی اس کی اخلاقیات. وہ کہتا ہے مجھے دے دو سب کچھ. میں نہیں ہوں گا تو میری بیٹی ہوگی, میرا بھائی ہوگا, میرا بھتیجا ہوگا, اور آگے سے کچھ اور بھی آ جائے گا, ان کی اولاد ہوگی. تو ایسے ملک کے پاکستان کو نواز دو, ایسے ملک کے اندر پاکستان کو معاف کر دو. پاکستان کو رسیدیں ہی دے دو یار. پر رسیدیں تک تو آج تک دے نہیں سکے. کون سی گھڑی پاکستان کی وہ ایک گھڑی بات کر رہے ہو آپ, گھڑیال اٹھا کے لے گئے آپ نے, تو پائن ایپل نہیں چھوڑا. آپ گھڑی کی بات کر رہے ہو, آج تک رسیدیں تم دے نہیں سکے. ٹھیک ہے. ایون فیلڈ, کل وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میرا بھائی کا ہے, مجھے نہیں پتا کس کا ہے. اور جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ آنے والے وزیر اعظم کی جائیداد کا تمہیں پتا نہیں, تم اس کے کمپین کیسے کر رہے ہو؟ اچھا تو جائیداد کا پتہ ہونا ضروری ہے. اور بس دھندا ہے. اب میں نے اتنی زور سے پیر رکھ دیا ہے, اب آپ ادھر سے چیخے سن رہے ہیں. نہیں چیخے نہیں, ہم سب کی رائے ہے بالکل اس پہ. ہم جب بات کرتے ہیں مینیفیسٹو کی بات کرتے ہیں, میں پیر رکھنے لگا ہوں اور چیخیں آپ کو سنائی نہیں دے گی کیونکہ جان نکل چکی ہوگی. اچھا ہنسنے والا ساتھ رکھا ہوا ہے. اچھا ہم نوا ساتھ رکھے ہوئے ہنسنے والے. رانے کو تالیاں مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. رانے نے تالیاں مارنی ہیں. تو کھلکھلا کے رانا صاحب پریشان ہو رہے ہیں. نہیں, وہ عظما اس لیے ہنس رہی ہے کہ اچھا عظما کیوں ہنس
हंस रही है उसमें से पूछेंगे ना। लेकिन आप बोले मैनिफेस्टो की बात करें ना, आप मैनिफेस्टो भी तो आया, बीबी ने जो है ना निकल के वही सेट करते जा रहे हैं। अजली वही वो रसीदें निकालें और वो निकालें, और जब फैक्ट्स पे बात शुरू होगी तो यकदम तमाशा लग जाएगा कि जज्बात का तूफान आ जाएगा, जज्बात का कि मैं वो लॉजिक के मैदान में जज्बात की सिफर हैसियत होती है। जब आप लॉजिक से बात करेंगे फिर लॉजिक से सुननी पड़ेगी। जो रसीदों की बात की जाती है, अब यहाँ फिर वो पुराना कट्टा में क्या खोल के बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। जिस दौर में वो कोई अगर सवाल है तो मुझसे पूछ ले, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। उस दौर में रसीदें चाहिए, आज घड़ी कैसे गई बाहर, उसकी रकम कैसे अंदर वापस आई, और उस घड़ी को कैसे फरोख्त किया गया, तोशाखाना में क्यों नहीं गई। 190 मिलियन पाउंड आते हैं आपके यूके से, वो कैसे सुप्रीम कोर्ट के मलिक रियाज के अकाउंट में जमा हो जाते हैं। रसीदें इसकी देनी है आपने। जब आप कहते हैं जी हमारे पास रसीदें नहीं हैं, लिहाजा ये पुराने वाक़यात और पुराने वो जुमले जो हम सारे टॉक शोज में बैठ के सारा दिन करते रहते हैं, वही लड़ाई शुरू हो जानी है। मेरा ख्याल था कि हम इस पे मंशूर पे मैनिफेस्टो डिस्कस करें, लाइन टू लाइन डिस्कस करते जाएं, उसमें जुमले आते जाएंगे, बाकी दरमियान में जब राणा साहब को दर्द होगा उसका इलाज कर। बाकी ये कि जो करप्शन का बयानिया है वो हम देख रहे हैं कि वैसे वन लाइनर ये है कि लुटो तो फुटो, ये चलता ही रहा है। करप्शन का बयानिया जो हमेशा आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अच्छा एक मिनट, मैं ये चाहता हूँ अपना आसमा, आप स्टार्ट ले लें पहले उनके एमक्यूएम के मंशूर से। अच्छा ब्रेक पे जाओ, चले हम जरा पहले ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। और बात हो रही थी मैनिफेस्टो के ऊपर, लेकिन मैं नुशाद साहब आपसे एक वैसे सवाल है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग में ज़रा इस बात पे इत्तफाक हो गया कि जो ये आज़ाद होंगे, इनका तरीक़ेकार क्या होगा, तो वो ख़त्म हो गई। वो जो लड़ाई झगड़ा था, बिलावल साहब की तकरीरें, ये वो बिठा दिया बड़ों ने एक मेज़ पे? बिठा क्या दिया, मैं तो 2 माह से कह रहा हूँ कि बेसिकली ये सारी नूरा कुश्ती है। ये जो तय हुआ है वो ये है कि जो भी हुकूमत बनाएगा, कोशिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन बेंचों पे भी इस पोजीशन में ना हो कि वो आइंदा हुकूमत को प्रॉब्लम क्रिएट कर सके या उसको चलने ना दे, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। देखिए कुछ बात मैनिफेस्टो की थी, चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसको फर्दर कर लेंगे। भाई सच्ची बात है, मुझे तो सिर्फ वो मंशूर पसंद आएगा जो कहता है महंगाई 4 से 5-6% करूँगा, इसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं है। बिल्कुल जो ऐसी बातें हैं जो हमें पता है कि हमने IMF प्लान में जाना है, जैसे आसमा ने बताया कि अगर मैं कहूँ यहाँ बैठ के मैं बेशक जितनी मर्जी कोई तकरीर कर दे, बिजली की यूनिट फ्री दे दें, साइकिलें बांट दें, कुछ भी नहीं कर सकते। हमने देख लिया, हमने देखा, आपने प्लान भी बनाए, आपने यूनिट के लिए तय भी किया, उसकी वर्किंग भी हुई, IMF ने इजाजत नहीं दी, आपने IMF प्लान के बगैर आप आगे सिस्टम को चला ही नहीं सकते। अच्छा, आप लोगों ने नून लीग के मंशूर पे बात कर ली, पीपल्स पार्टी का पीटीआई का मंशूर आपने डिस्कस ही नहीं किया। अब पीटीआई का मंशूर करना ही बहुत डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। उसके बड़े पीटीआई का मंशूर क्या हो सकता है? पीटीआई का मंशूर होगा कि वो ना मजीद करप्ट कर देंगे मुल्क को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 140 से मजीद आगे चली जाएगी। ये लिखा है मंशूर में? बताने नहीं, ये इन्होंने लिखा है। मैं कह रही हूँ मंशूर में लिखा है। आप घर से हैरान हो रही कि मंशूर में आप मेट्रो बस बनाएंगे, वो कहेंगे नहीं हम ये घर से लिख के लाए हैं, उन्होंने मेट्रो बस बनाएंगे। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं नहीं आपका एक वसीम अकरम प्लस से गुजारा नहीं हुआ या गोगी से गुजारा नहीं, आप अगली दफा हम नया वसीम अकरम प्लस। सर ये मंशूर पढ़ रहे हैं, मैं ये फिर पूछ रही हूँ, आप मंशूर पढ़ रहे हैं। वो गवर्नेंस जो है ना वो अच्छी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा जल्दी पॉइंट सुना दीजिए। उन्होंने कहा कहीं और चली जाएगी। उन्होंने कहा फराग होगी के बाद हम जायद गोगी को लाए, किसी और को ले आए, लेके आए आवाम को, आवाम की फलाह बहबूद के लिए आप कितनी चीजें बेहतरीन बात हैं। शाह साहब घर से पॉइंट लिख के लाए, सर सुना दीजिए सर, प्लीज सुनाइए। आसमानी तैयार है सर, प्लीज सुनाइए। वो कहते हैं कि जी रियासत मदीना हमने नहीं बनानी, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है कि आप जो है ना वो नून लीग का हेल्थ कार्ड चोरी करेंगे, फिर चोरी करके उस पर अपना ठप्पा लगाएंगे, जिस तरह आप कतबे लगाते थे, जगह जगह कतबे लगाएंगे, जो भी स्कीम चल रही है उसके ऊपर कतबा लगा दें, जिसकी भी। सर ये वाला भी पढ़ेंगे, जिस दौर में इंप्लीमेंट हो जाए उसको क्रेडिट दे देना चाहिए। चले आपकी राय होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल चलने दे जरा, एक मिनट चलने देना। अच्छा राणा के लिए राणा क्यों नहीं टेक के बह रहे? मैंने याद है जो मुल्क की मईशत चल रही है उसको मनफी ग्रोथ में ले जाए, मतलब आप ये मंशूर होना चाहिए ना, जरूरी है। क्योंकि हमने
وہ ایک ہی جگہ پہ فٹ رہنا ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا تاریخ کا سب سے زیادہ قرض لے لیں, ساری جماعتوں کے جو 75 سال میں لیا وہ ایک ہی دفعہ لے لیں. چلے پھر بھی عوام کس کے ساتھ ہے یہ بھی بتا دیں, عوام کس کے ساتھ ہے یہی بتانا ہے, یہ ساری بات کرنے کا مقصد ہی یہ ہے. اچھا اب اس کے بعد کیا سی پیک بند کر دیں, چین سے جو ہے نا وہ حالات خراب کر دیں. سعودی عرب کے اندر جناب حالات ٹھیک تھے, وہ توشہ خانہ کی وہ برے برے الفاظ کہیں, اور الفاظ کہنے کے بعد جو ان سے تعلقات خراب ہیں. امریکہ کو سازشی بنا دیں کہ جناب امریکہ ہی سازش کرتا ہے, ویلا بیٹھا ہے کہ ہمارے یہاں. اچھا یہ بتا دیں ویسے امریکہ نے, آپ نے امریکہ کی سازش کی بات کی, ہم ذرا سائفر پہ آ جاتے ہیں, یہ بڑی اپنی دلچسپ بات کی. امریکہ سازش نہیں کرتا کہ پاکستان میں جب حکومتیں ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہیں. اسحاق رانا نے بڑا دل کیا ہے, اسحاق رانا نے بہت بڑا دل کیا ہے, اس ٹرانسمیشن میں اتنا بڑا دل نہیں ہو سکتا اسحاق رانا. میں چاہ رہا ہوں سر یہ جو پوائنٹ لکھے ہیں سائفر آ گیا, سائفر پہ بھی آنا ہے میرے کو, ہم دیکھیں وقت میں تھوڑا سا سائفر پہ کیوں آنا ہے, آپ الیکشن کر رہے ہیں. نہیں ابھی سائفر الیکشن سے اسرائیل کو جو ہے نا منوانا ہے اس دفعہ, یہ ضروری ہے اسرائیل کو منوانا ہے. پہلے فیصلہ آ گیا, ایک سنجیدہ جو عام, میں سمجھ ہم عوام کے نمائندے ہیں, ہم سب عوام کے نمائندے, مجھے کسی پہ شک نہیں ہے. ایک بات بڑی سنجیدہ ہے پاکستان کی اکانومی کے والے بھی, جتنے سب دوستوں نے کہا سچ کہا, کسی کی کوئی اوقات نہیں. اس کی میں سمپل آپ کو ریزن بتاؤں, 75 ایئرز میں جتنا 70 ایئرز میں ہم نے قرضہ لیا, عمران خان نے 3.5 سال میں برابر کر دیا. اب 16 ماہ میں انہوں نے 3.5 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. آج کی میں آپ کو خبر شیئر کرنے کے لیے میں پوائنٹ, آج میں نے جو خبر اکٹھی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نگران نے, عمران نے 70 سال کا ریکارڈ توڑا, شہباز شریف نے اس کے 16 مہینے میں, انہوں نے 185% شہباز شریف سے زیادہ قرضہ لے لیا, جو سیریس قرضہ ہے. ویری ویری سیڈ, میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو آنے والی لیڈرشپ ہے اس کا اکنامک پلان کیا. وہ سب کا, آج میں شہری مان کو ان کانوں سے سن رہا تھا, اس نے کہا IMF کے پاس جائیں گے, عمران خان IMF کے پاس جائیں گے, نواز شریف IMF کے پاس جائیں گے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں میڈیا کا سب سے بڑا چیلنج جو پاکستان کی سیاست اس الیکشن کو ہے اس وقت, نمبر 1 فیئر اینڈ فری الیکشن, نمبر 2 اکانومی پلان, اور کسی کے پاس ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بلاول ایک بات کرتے ہیں, سوری وہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جی میں جب اقتدار میں آؤں گا تو سیاسی قیدیوں کو میں چھوڑ دوں گا, کوئی خواتین قید میں نہیں ہوں گی. یہ بڑا تھوڑا سا شاید وہ PTI ووٹر کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. تو مثال شاید خان صاحب کی ہے, اور پھر خواتین بچے جو ہیں جیلوں میں نہیں ہوں گے. یہ دو باتیں بلاول بھٹو زرداری بڑی اہم کر رہے ہیں. ہم نے یہ کلچر شاید PMLN کی طرف سے نہیں دیکھا, لیکن بلاول کی جانب سے نہیں, وہ تو کہتی ہیں ان کو وہاں بند کرو جہاں پانی نہ ملے, وہ کہتے ہیں پانی نہ ملے. آج انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ PTI سے میں کہتی ہوں کہ آئیں اور جو ہے نا نفرت کی سیاست ختم. چلیں اگر یہ کہا ہے تو اچھی بات ہے. سیاسی قیدی کون گئے تھے, سیاسی قیدی ہم سر اس پہ آ جائیں, کیونکہ دیکھیں نا کوئی نہ کوئی کیس تو بنتا ہے نا. آپ کو لگ رہا ہے اچھی بات ہے, ایسا یہ کلچر ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جمہوری کلچر ہونا چاہیے نا جماعتوں کے اندر. آپ اگر مجھ سے پوچھیں, ٹالرنس, آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس بچی نہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل بھی آپ کوئی جماعت دھرنے دے کے یا انسٹیبلٹی پیدا کر کے پاکستان میں نے, آپ نے بھی اگر اس میں کوئی رول پلے کیا, تب بھی پاکستان کے لیے مشکلات ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اس حالات کے اندر, کیونکہ آپ نے یہ جو بات ملک صاحب نے کی ہے نا, عمران خان کا قرض لینا عمران خان کی مجبوری ہے. عمران خان کی جگہ وہاں نواز شریف بھی ہوتا تو اتنا ہی قرض لیتا. اسی طرح سے اگر 16 ماہ کی حکومت میں بلاول صاحب ہوتے تو اسی طرح. کیوں؟ کیونکہ ہم نے معیشت کو ڈیزائن کر دیا ہے کہ ہم نے قرض اٹھا کر قرض پے کرنا ہے. جب ہم ٹیمپرری ارینجمنٹ کرتے ہیں, وقتی کرتے ہیں, ہم لانگ ٹرم نہیں دیکھتے. ویسے بھی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ ہماری پریفرنسز نہیں ہیں. اس میں میری بات سنیں, لیکن اس کے بعد چوائس نہیں ہے. آج نگران حکومت نے گیس کی جو قیمت ہے 183% میرے خیال پھر بڑھا دیا. ٹھیک ہے, کل 2 دن پہلے بجلی کا پر یونٹ 5 روپے کچھ بڑھائے, پھر پیٹرول 13 روپے آپ نے بڑھا دیا. میں نوخیز کے اور نوشاد صاحب سے میں کہتا ہوں میرا اپنا ایک تھیسس ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عمران نے اتنا قرضہ لیا, ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہم یہ کہتے کہ جن لوگوں نے ہمیں 11 مرتبہ IMF کے پاس لے کے گئے, 4 دفعہ نواز شریف لے کے گیا, 7 دفعہ پیپلز پارٹی لے کے گئی, وہ کیسے ہمارے اقتصادی حل نکال سکتے, جنہوں نے پاکستان کو اقتصادیات کے گڑے میں جواب. بات تو ہونے دینا, کیا ہو گیا, میں نے پیر رکھ دیا کہیں پہ؟ میں نے تو کہیں نہیں پیر رکھا, میں تو بات کر رہا ہوں, مجھے بات کر لینے دینا. آپ دونوں نے لیڈ نہیں لیا. وہ پارٹیاں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا, میں کہتا ہوں ایک کمیشن بنائے اور بنا کے جن جماعتوں نے اپنے دور میں IMF سے یا ورلڈ بینک سے قرضے لیے اور ان کے اثاثے خود کے کھربوں پتی ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ خود کھربوں پتی ہو گئے, میرے بچے مقروض ہو گئے, لینا حساب ان سے. وہ ہی آ جا کے کہہ رہے ہیں نواز دو, قوم کو فلاں دے دو,
और को काका दे दो, मुन्ना दे दो, और भाई तुम्ही ने तो कौम का बेड़ा गर्क किया। आप बोलें भाई, जवाब दे देंगे। आप जहां से IMF से कर्जे लिए, पहले तो उस शख्स से भी पूछें जिसने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, नंबर 1। फिर वो जो कर्जे हैं वो चेक करें कि वो क्या, जिसने कर्जे लिए उसने क्या क्या किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हॉस्पिटल पे, अंगारों पे लौट रहे हैं, मजबूत ना बड़ा मजबूत लंदन दे फ्लैट्स बनाए। राणा जज्बाती तकरीर आप करना शुरू कर देते हैं, और अगर आप सुने ना ये चीखो पुकार में बात छुपा जाते हैं। आप सुने, आपकी जज्बाती बातों का जवाब दे रहा हूं, फिल्मी बातों का जवाब दे रहा हूं। अच्छा, इसमें एक हम ज्यादती करते हैं, पॉलिटिशियन पे चढ़ाई करते हैं। मुझे इमरान खान का पहले दिन ही पता चल गया था इसकी कहानी खत्म हो गई। पूछे किस तरह, थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स रिपोर्टर रहा हूं ना, इसने कहा था कि मैं कमीशन बनाऊंगा आते ही कि जो 70 साल में बताएगा कर्जा किसने खाता है। खां होता ना सही, जो खां बनता है टाइगर तो करता उस पर। मैंने उसी दिन कह दिया था, मैं कहा डेज आर नंबर्ड, ये बंदा पाकिस्तान को रूल नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा मैं इस प्रोग्राम में बात नहीं कर सकता। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसे कौन खाता है, ये सवाल है। पाकिस्तान चलाने के लिए ये जो हमारा वापटा हमने रखा है, जो रेलवे रखी है, जो कस्टम रखा है, 18,000 अरब रुपए लेते हैं। 2,000 अरब पाशा आपका वजीर खजाना ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वो कह रहा है कि ये जो अपर क्लास है हमारी सिर्फ 2,000 ये खा सकती है। तो मैंने इनकी कैलकुलेशन की, 4,000 अरब आप IPPs को देते हो। मैं किसी पॉलिटिशियन को बेचारा, मैं आपको बता रहा हूँ 75 साल की पॉलिटिशियन की करप्शन IPPs का 1 साल ऊपर जा रहा है। आप किस केस में किसने किया IPP से मुआहदे? बेनजीर जिंदाबाद। और उसके बाद कंटिन्यू किसने किया? तो बस तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, IPPs किसने बूटा लगाया, किसने पानी दिया? पीपल्स पार्टी ने बूटा लगाया, नवाज शरीफ ने पानी दिया। हीरो को कहना था 3.5 साल वो करके खत्म दिखाता। अगर इमरान खान वाकई दिलेर होता, पे क्या किया, अगर इमरान खान वाकई दिलेर होता तो वो कमीशन बनाता और बताता मुझे कैसे बना लेता। अब जो कमीशन, जो शहजाद अकबर ने जो काम किए उनका रिजल्ट बताएं ना। आपने उसको अंदर कर दिया, तो फिर बाकी छोड़ देना। मैंने नहीं अंदर किया, उसको अदालतों ने किया है। पहली बात लेकिन जिनकी आप साइड ले रहे हो, नहीं, मैं साइड नहीं ले रहा। आप देखें ना, आपने तय, आप साइड ले रही हैं इमरान खान की, नहीं ले रही हैं आप साइड। आप साइफर पे फैसला सुना रही हैं क्यों अंदर किया। जिन्होंने फैसला दिया ना, मैं उनकी बात करी। फैसला किसने दिया सर? फैसला किसने दिया? मैं साइड करें ना, मैं आपको कह रहा हूं, फेयर ट्रायल का हक नहीं देते, ओपन ट्रायल अब करने नहीं देते, गवाहों को जिरा अब करने नहीं देते, आप उनके बयान रिकॉर्ड नहीं करते, तो फिर आप कैसे फैसले दे रहे हैं? ये जो बात कही थी, ये हुक्मरान ने नहीं करना तो किसने करना है? हुक्मरान नहीं करना है ना। अब आज हम क्रिटिसाइज करते हैं। में ये क्यों नहीं है कि हम जो एक मंशूर पे बात सुन ले, मैं आपको ये कह रही हूँ कि देखें, मंशूर है ना, इनके मुख्तलिफ पार्टीज ने दिए हैं, इनके मंशूर में ये क्यों नहीं है कि हम वापडा के अलावा भी और कंपनीज लाएंगे ताकि आपस में कंपटीशन हो। हमने PTCL की एग्जांपल देखी, हमारे पास पुअर सर्विस थी PTCL की, लेकिन आज मार्केट में उसका कंपटीशन है तो हमारे पास सर्विसेज भी बेहतर प्रोवाइड हो रही हैं। तो आप मार्केट बेस्ड इकोनॉमी क्यों नहीं कर देते? एक सिंपल मालिक ने जो कहा IPPs का, क्यों नहीं मुतबादिल को रास्ता देते आप? क्यों IPPs के प्रेशरों में बैठे? वेरी सॉरी राना, वेरी सॉरी। यार खुदा की कसम, ये नहीं ठहर जो, ये तुम्हारी दानिशवरी से बाज आ। जो जब वापटा था तो 2 रुपए का यूनिट था, ये तुम्हारी फ्री मार्केट ने हमारे साथ किया 70 रुपए का यूनिट। खुदा का वास्ते जो टेलीफोन, ये वो अपनी स्टेट को एफिशिएंट नहीं ठहर जो, वेट अ मिनट, अपने स्टेट को सही करो खुदा के लिए। ये जालिम कैपिटलिस्ट से बचो। 2 रुपए का यूनिट 70 रुपए का हो गया, तुम और साइड आप बताए ना, ये जो इदारे स्टील मिल हो गया, वो दवाई के दहाने पे हो गया, PIA का हाल क्या हो गया? तो ये कैसे स्टेट चलेगी? अगर आपके स्टेट कैसे चलेगी? आपने खुद अपने ऊपर बोझ डाल लिया ना। इनको बेचे, इनको ये जो PIA है, अभी फैसला हो जाएगा नई गवर्नमेंट में आके ना, जो चीजें आप पे बोझ है उनको बेच दें, उनको प्राइवेटाइज कर दें। अच्छा, बेच के मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बेचने से मुराद ये खा जाए, नहीं, मेरी बात सुने ना। ये तो किसी पे करप्शन का इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, और हमारे मुल्क में ये रिवायत है कि जिस पे साबित नहीं ना हो सका उसे कहे वो चालाक था। मैं सच था, वो चालाक था, वो बच गया, हालांकि वो है करप्ट। जब आपकी अदालतें फैसला दे रही हैं, जब आपकी अदालतें सब कुछ कर रही हैं, ये जो स्टील मिल वगैरह, ये जो सारी चीजें ना, आप क्यों नहीं, यहाँ डैम क्यों नहीं बने आपके? क्यों ये जाल नहीं बिछा यूनिवर्सिटियों का? ये जो मंशूर पेश करते हैं ना, मैं उनकी मलिक साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, निशात साहब ने भी ठीक कहा। मंशूर में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि यार हम महंगाई को इतने फीसद तक ले आएंगे, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें आपकी बिजली भी आ गई, पेट्रोल भी आ गई, खाना भी आ गया,
گیا, غذا, سب چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن پھر لوگ پکڑتے کیوں نہیں اپنے قائدین, اپنے لیڈرز کو, کہ آپ نے اس منشور میں یہ کہا تھا کہ ہم 5 سال آپ کی خدمت کریں گے, پھر ان کو پھر پکڑتے نہیں. یہی وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے میں عموماً یہ بات کرتا ہوں. یہ جو ملک صاحب والی بات ہے اس میں سے تھوڑی بات نکلتی ہے. میں نے میاں نواز شریف کو پوچھا کہ میاں صاحب یہ جو معاملہ ہے یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو نکال دیا گیا. میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے کوئی بات کرنی چاہی تو انہوں نے کہا میں تو ابھی بھی آیا ہوں. یہ جو آپ کے بیچ میں ٹینیور کے بیچ میں 3 سال میں نکال دیتے ہیں, ایک نیا آ جاتا ہے. اچھا میں کس سے سوال کروں؟ ہاں ٹھیک ہے, جو جانے والا وہ کہتا مجھے تو باہر نکال دیا ہے. اچھا جو آنے والا وہ کہتا میں تو ابھی آیا ہوں. چلے 3 سال یا 2 سال سسٹم پرابلم. دوسرا میں بتاؤں, ایک منٹ رانا, ایک میں آپ کو بتاؤں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. اب سب کو پتا ہے کہ ووٹ کارکردگی پہ ملتا ہی نہیں ہے, ووٹ تو شخصیات پہ جا پڑا ہے. آپ گنواتے رہ جائیں میں نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا, جس کی جو پسند ہے, جس نے جس کو ہیرو بنا لیا ہوا ہے وہ اس کی ساری خطائیں معاف کرنے کے لیے. ایک نا نشئی سگریٹ پی کے بڑا کہہ مارا تھا, تو کسی نے کہا کہ یار تو تیری حالت دیکھ کیا ہوئی ہے, تیرا کیسے فیوچر ٹھیک ہوگا؟ کہندا آپ گردے بیچ دیں گے. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ جی ہم اپنے اثاثے بیچ دیں گے؟ بھائی تم نے اثاثوں کی حفاظت کیوں نہیں کر رہے یار؟ بات ہونے دیں, بات تو کرنے دیں. اسٹیل مل کو تباہ کس نے کیا؟ پی آئی اے کو تباہ کس نے کیا؟ کون تھے جو جعلی ملازم وہاں پہ رکھتے تھے؟ کون تھے جو پی آئی اے کے اندر جعلی ملازم رکھتے تھے؟ آپ لوگ تھے. آپ لوگوں نے بیڑا گرک کیا. اب آپ اس کو جب تباہ کر دیا تو آپ کہہ رہے ہیں اب اسے بھیج دو. کیوں بوجھ بنائے؟ لیکن بوجھ دیکھیں نا, بنے گے آپ کے اوپر بوجھ بن گئے نا, اپاہج ہو گئی. بنا دیا نا آپ نے, پہلے بوجھ بنایا انہیں, پھر اس کے بعد کا بھیج دو. ایک منٹ رانا صاحب اجازت ہے جب آپ بات کریں؟ پہلے ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے جان دیا مان پاؤ. دونوں میں سے پوچھ لیں کس سے بات کر رہے ہیں. اجازت نہیں, میں کہہ رہا ہوں دونوں میں سے سیتا گیتا میں سے کون بولے گا بول لے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت سانپ کو وہ اس کی لکیر پیٹنے لگیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ پی آئی اے کا کسی اور پہ ملبہ ڈال سکتے ہیں, تو پھر وہ پائلٹ جس نے پائلٹ کی تقریر کی تھی اس نے بھی پی آئی اے کو اس حال میں پہنچا دیا جو تھوڑا بہت وہ ریوائیو کر رہی تھی, اس کا بیڑا ہی کر وہ بٹھا بیٹھ گیا. آپ یہاں بیٹھ کے تقریریں کرنا شروع کریں کہ کسی نے اسٹیل مل کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا. دیکھیے اب وہ جس حالت کو پہنچ چکے ہیں وہاں ماں سوائے اس کے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, اس کے علاوہ اور کوئی چوائس ہے نہیں. بالکل میں بتانے لگا ہوں, اب وہ جس حصے میں کینسر ہوگا اس کو پھر کاٹ کے نہیں پھینک رہے, ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, وہ آپ کو پیسے دے. روز ویلٹ کے اوپر نظر ہے, بک آپ جو مکان کا حصہ آپ کے ذریعے استعمال نہیں ہوتا اسے کرائے پہ دے دیا جاتا ہے. اچھا کوئی روز ویلٹ نہیں بیچ رہا. نوکیر صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ بن گئے ہیں پی سی بی کے چیئرمین. ہاں جی, اچھا کرکٹ کے وہ وہاں ترقی ملے گی. اچھا جو پی سی بی کا چیئرمین ہوتا ہے نا اس کو کرکٹ کھیلنا ضروری ہے اس کے لیے؟ نہیں کوئی ضرور نہیں. پھر تو وہ انتظامی شعبہ ہے نا, اور انہوں نے جو کام کیے ہیں بطور نگران وزیر اعلیٰ, اب نہ مانے تو آپ کی مطلب ہے, رامو کاکا اپنی مرضی کے نہیں, ہم تو بالکل مانتے کہ سپیڈ کے اوپر اوور سپیڈ آ گیا تھا. اچھی بات ہے نا, جو سپیڈ تھا وہ بیچارہ سے لگ رہا تھا کچھوا ہو گیا ہے اور وہ لگ رہا تھا خرگوش ہو گیا ہے. آگے چلیں آپ میرٹ آگے چلیں. اچھا آپ پہ شروع کر کے آپ پہ یہ کہ میں نے پاس دے دوں. چلو بولو. رانا صاحب ان کو چاہیے جو بندہ ایلیجیبل ہوتا ہے نا کسی معاملے میں, کسی مینجمنٹ کے معاملے میں, اس کو مینجمنٹ کا شعبہ دیا جاتا ہے, اور وہ مینجمنٹ کے شعبے میں اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کس میرٹ پہ کس بندے کو آگے لانا ہے. میرا خیال ہے وہ اچھی چوائس ہے. اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ بنے, وہ بھی اچھی چوائس, اور اس کے بعد وہ بھی اچھی چوائس بن گئے, یہ بن گئے. اچھے بندے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. میرے کے اختلاف ہے جتنے مسائل بھی پرائم منسٹر بنائے نا ان وہ حال ملک صاحب کی بات سے ملک صاحب نے چلاکی سے آئیڈیا فلوٹ کر دیا. اتنا اچھا مینیجر مل گیا تو پھر وزیر اعظم بنایا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ زیادہ اگر وہ ساتھ ان کو جوڈیشی بھی دے دیں, ملک صاحب انہوں نے ارباب اختیار نے نوٹ کر لیا. جو آپ کا سب سے بڑا منتظم ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ یہ سارے شعبے سنبھالتا ہے کہ نہیں, اسی پہ ڈالتے ہیں نا مدعا. یہ ملک ہے نا ریاست اگر آئین سے چلانا ہے تو پھر میری بات ویلڈ ہے. ادروائز اچھا ملک مجھے ایک بات بتا یار, ایک بتا, یہ نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں پھر پی سی بی کے چیئرمین, اب یہ وزیر اعلیٰ بنے پی سی بی کے چیئرمین, سارے پولیٹیسائزڈ, یہی میں جواب
करीब थे, जिस जो देखो इनको आपने आपके PCB का आइन में chairman बनाया। 73 ने जो भुट्टो के जमाने में आइन बना था उसमें था कि इलेक्शन कमीशन पूरा पाकिस्तान संभालेगा, इलेक्शन होगा, कोई हुकूमत नहीं आएगी। ठीक है। फिर आप में हमारी आदत है ये ज़ौला की पेशकश है, जो बंदा बेसिकली आमर था उसने कहा कि नहीं हुकूमत बदलेगी, हम इस काबिल ही नहीं कि हम इलेक्शन करा सके, हम अपने आप इतबार ही नहीं करते, लिहाजा ना हम निगरान लगाए। और निगरान का सिर्फ एक काम था कि आए फिर फ्री इलेक्शन करें। इस निगरान ने 15,000 सड़कें बना दी हैं, चिड़ियाघर साफ कर दिया, थानों की लैट्रिन ठीक कर दी है, मगर फिर फ्री इलेक्शन पे जब भी बात होती है तो बारिश आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल देखें, जब आप एक न्यूट्रल जॉब पे बैठे हैं इसका मतलब आपने सबको सर्व करना है। अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इसका मतलब है आपने सबको सर्व नहीं किया। ये बात तो है ना कि रिवॉर्ड के अंदर पीसीबी रिवॉर्ड क्यों मानता है, किस चीज का रिवॉर्ड? हिस्सेदारी तो है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो यही मामला है कि उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। इवन जो पीसीबी है, अभी नजम सेठी को कुछ अरसे के लिए वहां पे नॉमिनेट किया, उनको काम नहीं करने दिया, उनके बाद ज़का अशरफ आ गए। ज़का अशरफ कुछ देर के लिए मामला सेटल हुए, जहां पर खराब हुए उसके बाद लेकिन ये भी बताते चले ना इनके अपॉइंटमेंट्स कौन करता है, ये भी हम अपने नाज़रीन को बताएं। ये वो लोग करते हैं जो जिनके करीबी समझे जाते हैं, उनको फिर आप वज़ीर आज़म ने काकड़ साहब ने नाम भेजा है, एक बंदा इनके खिलाफ था, आज एक बंदा इनके बैठ गया। नहीं बैठा नहीं, उसने भी वोट डाल दिया। इतना पाकिस्तान। अच्छा नौशाद साहब, एक बात तो आप माने ठीक है, ये क्रिकेट का जो चेयरमैन है ये एक इंतजामी होता है और उसको सलाहियत होनी चाहिए, लेकिन क्या वजह कि फिर हम डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रहे हैं क्रिकेट में, हमारा एकदम नीचे आ गया। देखिए कि जब नजम सेठी साहब का जितनी देर दौर रहा है उसमें आपके क्रिकेट के हालात पहले से बेहतर हुए थे। आपके यहाँ PSL भी शुरू हुई थी, जिस तरह भी हुई थी, जिन हालात में भी हुई थी, वो सारी खबरें दहशतगर्दी वाला किसी का क्रेडिट है तो वो है, जिसका डिस्क्रेडिट है। मैं ये समझता हूँ कि एक जर्नलिस्ट को इस तरह के किसी काम में नहीं आना चाहिए, ये मेरी जाती रही है कि उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मेजर क्वेश्चन डेवलप हो जाता है जब आप इस तरह के ओहदे कबूल करते हैं। अगरचे ओहदे कबूल करने वालों की भी लॉजिक्स जो हैं टू सम एक्सटेंट वो ठीक है। अब मामला ये है कि मलक का एक जुमला जो कहता है कि रिवॉर्ड है, ये तय हो जाएगा। देखिए बात ये है, निगरान को क्यों रिवॉर्ड मैंने नहीं दिया, रिवॉर्ड के तौर पे किस चीज का रिवॉर्ड, वैसे बाय द वे किस चीज का रिवॉर्ड? मेरा नहीं ख्याल का रिवॉर्ड है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब नजम अजीज सेठी साहब आए थे वहां पर उस वक्त भी ये आर्गुमेंट हुआ था, लेकिन अगर एक शख्स ने कुछ बेहतरी कर दी तो आप जो है आप थोड़ा सा सेटिस्फाई रहते हैं कि यार अदरवाइज तो हालात उसके ठीक हो नहीं रहते। और खास तौर पे ज़का अशरफ के बाद जो हमने अब जो ग्रेड का हाल देखा है उसमें डिक्लाइन आ गया। फर्ज कर लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो अगर इसके अंदर कोई बेहतरी कर पाते हैं तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्योंकि अगर मलिक साहब भी होंगे, राणा साहब भी हों, फर्ज कर लेते हैं, और अगर अच्छा परफॉर्म कर दें, कोई बेहतरी ले आए, तो हम तो इतने तरसे हुए, हम चाहते हैं चलो यार यही कोई चीज ठीक हो जाए। लेकिन वो मिलकर कर सकते हैं, ये एहलियत उनके पास है, नौशाद साहब के पास नहीं है, नौशाद साहब के पास नहीं है, ये किसी और के पास ये एहलियत नहीं है। हमने ये देखा है, एलीट के लिए एहलियत मौजूद है, या जो हल्के करीबी समझे जाते हैं। दो कॉन्सेप्ट जो है ना इस दौरान हुए। एक पहली बात कि क्रिकेटर कर सकता है, रमीज राजा के दौर में वो इंप्रूवमेंट नहीं आ सकी, रमीज राजा सबको लगाया गया था लेकिन वो इंप्रूवमेंट नहीं आ सकी। अच्छा एक सेठी साहब, लेकिन सर गंगूली ने तो क्रिकेट का इंडिया क्रिकेट को चुक के कहाँ ले गया, वो भी तो फैक्टर है ना। हमारे यहाँ तजर्बा नाकाम, इंडिया में बहुत सी चीजें कामयाब है, यहाँ कामयाब नहीं है। अब मेरा पॉइंट मैं हूँ अहल तो हूँ, नहीं मैं अहल नहीं, मैं आपको कोशिश शुरू कर दिया, आप पहुंच जाएंगी। मेरा तो यही बात है कि आप बताएं 10 बंदे अहल होंगे तो कौन सा है, तो वो एहलियत नजर आनी चाहिए। वो एहलियत उन्होंने दिखा दी, वो उन्होंने दिखा दी। भाई मैं तो उम्मीदवार नहीं हूँ, आप फैसला कर लें। टाइम भी दिया जाना चाहिए। अब अगर ऐसा हो कि गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट आके इनको भी चेंज कर देती है, तो आसमा क्रिकेट के सवाल की ना एक वाहिद वजह मैं बताऊं, उन क्रिकेटर्स के पास बल्ला है और इन हुकूमतों को और इन लोगों को बल्ला कबूल नहीं है। वो कहते हैं क्रिकेट चाहे बढ़ जाए, ठीक है, ये बल्ला नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। असल गेम ये है। मैं बल्ला अल्हम्दुलिल्लाह बल्ले वालों ने क्रिकेट तबाह कर दी थी, उसी दौर में तबाह। बल्ले वाले कहते थे फैंटा लगाएंगे तो सबको समझ आ जाएगी। ये भी तो अब ये बात इन्होंने की है, आप ये भी तो सोचिए, तो एक अरसा हो गया। इमरान खान साहब के होते हुए भी हमें उस तरह की क्रिकेट में उस तरह की ग्रोथ नजर नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं अगर इमरान खान साहब से कुछ एक्सपेक्ट करता हूं तो वो ये है कि यार चलो ओवरऑल स्पोर्ट्स ना हो, क्योंकि हमारा ओवरऑल तो बहुत ही बुरी हालत है, लेकिन कम से कम क्रिकेट को वो इस लेवल पे ले जाते हैं कि हमें ये फील होता है यार उन्होंने बहुत अच्छा मेरे ज़हन में चीजों को बेहतर किया। चेयरमैन पीसीबी का नाम आ रहा है, अगर मलिक साहब मेरी हिमायत करें, प्लीज मैं कर दूं। मेरा ख्याल है खान साहब को होना चाहिए।
اچھی بات, اچھی چوائس ہے. ہونا چاہیے, ہونا چاہیے تھا. پیٹرن تھے وہ, ان کو بالکل اگر میرٹ پہ ہوتے تو ان کو چیئرمین پی سی بی ہونا چاہیے. اچھا ویسے ایک انٹرویو میں میاں صاحب نے کہا گاروں پہ لوٹ گئے چوائس ہونا تو میں چیئرمین پی سی بی بنوں. اچھا یہ انہوں نے کہا. ہاں میں نے وہ انٹرویو میں آپ کو کہتے تو کلپ شیئر کر دوں. امپائر بھی اپنی مرضی کا لگواتے تھے جب خانہ میں کرکٹ کھیلتے, اور وہ بھی ایک تھا جو کہتا تھا امپائر کی انگلی اٹھے گی آج. امپائر تو یہ کام ہی یہی ہے. تو امپائر بیٹھے پیچھے جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پر میں نے آپ کو کہا نہیں اس میں کوئی اعتراض ہے جی خان صاحب کو چیئرمین پی سی بی اگر لگاتے اس وقت بھی. نشاط صاحب والی بات کہ وہ پیٹرن ان چیف تھے. ہاں وہ پیٹرن ان چیف تھے, وہ کر سکتے ہیں لیکن کر سکتا پیٹرن ان چیف مگر ایک کمنٹ ہے, عمران ورلڈ کرکٹ میں آل ٹائم گریٹس کیپٹن میں آتا ہے, یہ اس کا کریڈٹ. کوئی شک نہیں سر. ایک اور بھی ہے, وہ 4 ان کرکٹرز میں سے ہے جس نے اپنے پورے کیریئر میں ٹیسٹ میں ون ڈے میں کسی فرسٹ کلاس میں ایک نو بال نہیں کیا ہے. چلیں جی اٹس اے ونڈرفل. بطور کرکٹر تو پوری قوم ان کی فین ہے, ایک سے زیادہ کی اس میں دوسری ہم نے تو اجازت دیں, اگلا پینل آئے گا آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے 7 بجے ملاقات ہوگی. بڑی لمبی طویل نشست ہوگی اور اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیمپین ختم ہونے بھی تقریباً 2 گھنٹے باقی ہیں. سیاسی جماعتوں نے تو بھرپور اپنی کوریج کی. 1 گھنٹہ رہ گیا, اچھا 11 ہو گئے, مجھے تو ٹائم کا احساس بھی نہیں ہوا. 1 گھنٹہ باقی ہے اور سب کانفیڈنٹ ہیں, پر امید ہیں کہ وہی وزیر اعظم بنیں گے. دیکھتے ہیں پاکستان کے عوام کس کو وزیر اعظم. میں تو کل بھی کہہ رہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا جمہوری حق استعمال کریں, باہر نکلیں, ووٹ ڈالیں, تمام مشکلات کے باوجود باہر نکلیں اور لوگ بتائیں کہ آپ اس ریاست کا حصہ ہیں اور اس ریاست کے مستقبل میں آپ کی تجویز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ ووٹ دینا ہے آپ نے, ووٹ دینا ہے, سستی نہیں کرنی, جس کو بھی سمجھے دے دیں, کرنی, ویٹ نہیں کرنا. ووٹ کے لیے آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.